اب کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے راضی کر لیا جائے اور عمران خان صاحب کو کچھ باتیں منوا کر انہیں ریلیز کر دیا جائے۔ یہ بہت ہی مستند اطلاعات موجود ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی خبر دوں گا، کیونکہ ہمارے پاس آج ایک انفارمیشن ایک سورس سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا چل رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کا کیس تھا جی القادر ٹرسٹ اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پہ میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، اور میڈیا کے ساتھ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب حشاش بشاش A1 تھے، اور انہوں نے بلو کلر کی پہنی ہوئی تھی شرٹ کی اور پولو کی، اور اس کے بعد ٹراؤزر تھا جی، اور اس کے بعد جاگر تھے اور فٹ تھے اور زبردست تھے اور مسکرا رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ گپ شپ لگائی اور کسی قسم کی ان کو ٹینشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، اور ان کی گپ شپ ہوئی کافی تفصیلی، مختلف جو ان کے فیملی ممبرس گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، اور میڈیا نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی، بریک ہوئی، عدالت میں ایک بریک ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے، اور وقفے کے دوران جب میڈیا پرسنز ان کے پاس گئے، کیونکہ لکڑی کی دیواریں ہٹا دی گئیں، شیشے ہٹا دیے گئے اور اب اوپن کورٹ کا ماحول ہے، لیکن میڈیا کو کافی دور بٹھایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی بریک ہوئی تو بریک میں جو میڈیا پرسنز ہیں وہ گئے عمران خان صاحب کی طرف، لیکن اسی دوران پولیس آ گئی درمیان میں، اور پولیس نے میڈیا پرسنز کو وہاں سے نکال دیا اور گفتگو نہیں کرنے دی، اور عمران خان صاحب مسکراتے رہے اور انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، دوبارہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بریک ختم ہوئی، بریک ختم ہونے کے بعد پھر عمران خان صاحب بھی جج صاحب سے مخاطب ہوئے، اور میڈیا پرسنز بھی جو ایک آدھ رہ گئے تھے وہ بھی، کیونکہ ان کو جیل سے نکال دیا گیا تھا، میڈیا پرسنز کو کمرہ عدالت سے بھی اور جیل سے بھی، اور وہی SOPs جو کہ لکھ کے لگائے ہوئے تھے ان کو انہی SOPs پر عمل کیا گیا، اور میڈیا کو کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب سے مخاطب نہیں ہونا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب پہ تو ان کا زور نہیں چلتا، لیکن میڈیا پرسنز پہ ان کا چلا اور تمام رپورٹرز کو جیل سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب پتہ چلا ایک آدھ بندہ رہ گیا ہوگا، اور انہوں نے پھر جج صاحب کو بتایا کہ جی میڈیا تو نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میڈیا سارا نکال دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جج صاحب جو صاحب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا، انہوں نے جیل حکام کو دوبارہ آرڈر کیا کہ سارے میڈیا پرسنز کو واپس بلایا جائے اور کسی کو بھی باہر نہیں رکھنا، لیکن پھر بھی کچھ جرنلسٹوں کو باہر روکا نہیں بلایا گیا، اور کچھ کو اندر ایکسس دے دی گئی۔ جن کو نہیں بلایا گیا ان میں سمیع ابراہیم اور کچھ اور جرنلسٹ ہیں جو کہ زیادہ گفتگو کرتے تھے، اس لیے ان کو باہر ہی رکھا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی، اور عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ اصل میں یہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، یہ شکست خوردہ ہیں، اور شکست خوردہ لوگ جو ہیں وہ ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس لیے عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو بھی ہم جیتے، اور 21 فروری کا الیکشن بھی 21 اپریل کا الیکشن بھی ہم جیتے، اور 8 فروری کا بھی الیکشن انہوں نے فری اینڈ فیئر نتیجہ نہیں دیا، اور 21 اپریل کا بھی نہیں دیا، اور ان کا خیال تھا کہ ملک میں ہم جنگل کا قانون لگا کے یہ ہم پنجاب کا جو ضمنی الیکشن ہے یہ ہم جیت لیں گے، کیونکہ اب تو پولیس بھی ہماری، انتظامیہ بھی ہماری، حکومت بھی ہماری، اب تو درمیان میں کوئی تھوڑا سا بہت شرم و حیا تھی وہ بھی نہیں رہی۔ لیکن اس بار بھی انہوں نے کہا کہ پولیس کو استعمال کیا گیا، انتظامیہ کو استعمال کیا گیا، ٹھپے لگائے گئے، اور ٹھپے لگا کے الیکشن جو ہے وہ انہوں نے جیت لیا، اور جو جس طریقے سے 9 فروری کے نتائج جعلی اور فریب اور دھوکے پہ ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا 21 اپریل کا الیکشن بھی اسی طرح ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ایسا ہی ہوگا، ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا، اور وہاں پہ نہ ہی کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ ہی کسی پہ پابندی لگئی، نہ ہی نتیجہ تبدیل ہوا، نہ ہی پولیس گردی ہوئی، اور نہ ہی کوئی ٹھپے لگانے کے واقعات ہوئے۔ تو خیبر پختونخوا میں الیکشن صاف شفاف کروائے گئے ہم نے، اور انہوں نے جو پنجاب میں کروائے وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت نہ کل تھی نہ آج ہے، اور جب تک یہ رجیم موجود ہے جمہوریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ 8 فروری سے ڈرے ہوئے تھے لوگ، اور اس لیے 21 اپریل کو انہوں نے پہلے سے بندوبست کیے ہوئے تھے جعلی انتخابات کے، جعلی الیکشن کے، تو وہ انہوں نے کر دیے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں ہماری پیٹیشنز پڑی ہیں، وہ ابھی تک نہیں کی جا رہی، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ایک بات جو کہ بالکل درست ہے، انہوں نے کہا جی کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کیے گئے تھے، اکتوبر سے فروری تک لے جائے گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جا سکے۔
اور پاکستان کو ڈیمالش کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا، الیکشن ڈیلے کیے گئے، ناجائز غیر قانونی نگراں حکومتیں ان کو مسلط کیا گیا، اور اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ہماری پیٹیشن نہیں لے رہا، تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کرش ہونے کا، ڈیمالش ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم بھی انصاف دیں، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے وہ آج پھر مخاطب ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں کرش نہیں ہونا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان تک آواز ہماری پہنچ گئی، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ باشعور ہو چکے ہیں اور وہ اب کسی فریب میں نہیں آ رہے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جیل میں اسی لیے رکھا ہوا ہے، میرے فیملی ممبرز کو، میری اہلیہ کو، میری بہنوں کو اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ اور جو بات میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کی تھوڑی سی تفصیل، لیکن پہلے ذرا عمران خان صاحب کی گفتگو۔ انہوں نے کہا جی کہ مریم صاحبہ الیکشن میں سیاست میں ہیں، محترمہ بے نظیر سیاست میں تھیں، تو میری نہ اہلیہ سیاست میں ہے نہ ہی میری بہنیں سیاست میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی نہیں بخشا گیا، اور مجھے توڑنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے توڑنے کے لیے انہوں نے میری اہلیہ کو جیل میں ڈالا، میری جو بہنیں ہیں ان کے خلاف بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کیے، اور ان کو بھی گرفتاریوں کی دھمکیاں دی گئیں کہ ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ اب معاملہ جو ہے وہ خوف سے آگے نکل چکا ہے، بت کے خوف جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کے فیوچر کو، پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور موجودہ سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے نہ ہی حکومت مستحکم ہوگی، نہ جمہوریت مستحکم ہوگی، اور نہ ہی یہ سارا نظام چل سکے گا۔ لیکن اصل بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ارے غیرے نے بتایا ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، اور آج مختصر سی ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہمارا بھی ایک نمائندہ، یعنی کہ ہمارا بھی ایک سورس موجود تھا، اور بہت مشکل سے، کیونکہ یہ آپ کو بتا دوں کہ جیل کے اندر آج جو سچویشن تھی، وہ جو کھڑکیاں شیشے لگائے گئے تھے، شیشے کی کیبن بنائی گئی تھی اور لکڑی کی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں فٹ کی گئی تھیں بگنگ کے لیے، تاکہ جدید ترین آلات دیے گئے تھے، تاکہ گفتگو جو ہے وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جب بیٹھتے تھے قریب، تو ان کی جو گفتگو ہے وہ وسپرنگ کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ شاید اس کو بھی سنا جا سکے، کیونکہ اندر جو میڈیا کو تو نکال دیا گیا تھا، اب یہ ہوتا تھا کہ یہ فیملی ممبر آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، یہ اس کے لیے کیا گیا تھا یہ سارا کچھ جو ہمارے سورسز کہتے ہیں۔ تو وہ اتفاقی بات ہے کہ وہ کورٹ آرڈر سے وہ ساری چیزیں ڈیمالش کر دی گئی ہیں، کیونکہ وہ عدالت نہیں لگتی تھی، اور جج صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اب وہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ اوپن جگہ ہوگی اور شور زیادہ ہوگا تو بگنگ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ٹی وی کی آواز اونچی کر لیتے ہیں، اگر کوئی بات کرنی ہو بند کمرے میں بھی، تو اس کے بعد پھر وہ بات کرتے ہیں، یا کوئی میوزک لگا دیتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ کیبن اس لیے ایسا تخلیق کیا گیا تھا جو کورٹ روم ہے، کہ جو اندر بہت ہی کانوں میں بات کرتے ہیں، یا وہ بھی سنی جا سکے کسی بھی طریقے سے، فیملی ممبرز کے ساتھ عمران خان صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں اور بھکلا کے کانوں میں کیا باتیں کرتے ہیں، کیونکہ کورٹ روم ایسا ہے کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں تو وہ تو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آج بھی ایک جگہ پہ جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک وہ ہے لکڑی کا تھوڑا سا بنا ہوا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، وہاں کے اندر مائک موجود ہیں، یہ کورٹ روم کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پہ ابھی بھی مائک موجود ہے، اور ایک بندے نے آج دیکھ لیے، اور انہیں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہوگا کہ جناب احتیاط کیا کریں، آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں۔ تو صورتحال یہ میں بات بتا رہا تھا کہ بشرا بی بی کے اندرون ملک اور بیرون ملک جو فیملی ممبرز ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو اپروچ کیا گیا، اور ان کو اپروچ کر کے یہ کہا گیا کہ جی بشرا بی بی کو کہیں کہ وہ رول ادا کریں، بالکل ایسا رول ادا کریں جیسے بیگم کلثوم نے ادا کیا تھا نواز شریف کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے، تو اس طرح کا رول ادا کریں اور عمران خان صاحب سے ہماری بات چیت کروائیں، اور جو ہے عمران خان صاحب کو راضی کریں، اپنا دباؤ ڈالیں، ان کو سمجھائیں۔ تو یہ کام
یہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب بشریٰ بی بی کے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی، اور پھر ایک اور بات بھی کہی بشریٰ بی بی کو کہ آپ کو ہم یہاں سے ہاسپٹل شفٹ کروا سکتے ہیں، اور آپ ایک چھوٹی سی درخواست دے دیں۔ ان کے فیملی ممبرس کو کہا گیا کہ آپ درخواست دے دیں تو ہم آپ کو ہاسپٹل شفٹ کروا دیتے ہیں، تو وہاں پہ بآسانی یہ ساری گفتگو ہو سکے گی اور یہ پیغام رسانی کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو بشریٰ بی بی نے یہ انکار کر دیا۔ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ بشریٰ بی بی نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ پہلے کبھی کیا نہ آئندہ ہوگا، اور جس نے بھی بات کرنی ہے وہ عمران خان صاحب سے براہ راست کریں، اور عمران خان صاحب کے فیصلوں کے بارے میں ہم اس میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے۔